الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وكما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر جمعہ، معزز محترم حضرات کرام، سامعین مرحبا. محترم حضرات، طلبہ مدارس اسلامیہ مہمان رسول ہیں، جن کے کانوں میں قال اللہ و قال الرسول ہے، جن کی زبانوں پر کلام الہی کا ذکر جاری رہتا ہے، جن پر رحمت الہی کا نزول ہے، جن کے اعزاز میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. جی ہاں، یہی اور طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ جو علم کی طرف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتے ہیں. جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے شہنشاہ دو جہاں نے ارشاد فرمایا: من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ. کہ جو علم کی طلب میں ہوتا ہے تو جنت اس کے طلب میں رہتی ہے. جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سرکار مدینہ نے اعلان فرما دیا: فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. کہ عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں کے رات کو سارے ستاروں پر برتری حاصل ہے. جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کا جاگنا عبادت، جن کا اٹھنا عبادت، جن کی علمی گفتگو عبادت، ان کا رہن سہن عبادت، ان کے سارے حرکات و سکنات عبادت، ان کا کسی دینی مسئلے پر بحث کرنا عبادت، درجہ کہ ان کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے. جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے سرکار مدینہ نے یہاں تک فرما دیا: العلماء ورثۃ الانبیاء. اے طلبہ مدارس اسلامیہ، اب میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں. اے وارثان علوم نبوت، جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. لہذا آپ کے اندر راسخ ایمان ہو، صبر و شکر، تقوی، پرہیزگاری آپ کا سیوا ہو، آپ سب تقون الی الخیرات اور سنت رسول کے حریص ہو، آپ عدل و انصاف کے پیکر ہو، آپ کے اندر کردار کی بلندی ہو، آپ کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ، اخلاص و دلائیت، فکر آخرت ہو، آپ کے اندر خوف خدا و عشق مصطفیٰ ہو، آپ کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت ہو، آپ کے اندر حق کے خلاف ابلنے والے کے ضرور نشتر لگانے کی ہمت ہو، آپ سے عداوت کا خاتمہ کرنے والے، اتحاد کو پھیلانے والے، انتشار سے ملت کو بچانے والے ہو. اسی طرح آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو حسین علم دین پر آمادہ کریں، عام ملت اسلامیہ کے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں، آپ انہیں صوم و صلات کا پابند بنانے کی کوشش کریں، عام ملت کو پڑوسیوں، رشتہ داروں، مساکین کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کریں، آپ انہیں شراب نوشی و عیاشی کی برائی کو بتا کر ان سے اصلاح کریں، آپ لوگوں کو مطیع خدا اور رسول بنانے کی صحیح. اے طالبان علوم نبوت، آپ رہبر دین و شریعت، پاسبان علوم نبوت، آپ ہی تو لوگوں کے سروں پر مرحال کرنے والے ہیں. بری ملت نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی توقع کے مطابق ان کی رہنمائی کریں. آج طاقتیں نئی نئی شکلیں اختیار کر کے ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہے اور لوگ اپنے عقائد
عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ کے ذریعہ بھولے بھالے مسلمانوں پر اپنا سکہ جمع کر ان کو گمراہی والا گیری کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کے عقائد کو مجروح اور ان کے جلال ایمانی کو سرد اور ان کی حمیت ملی غیرت اسلامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے پرآشوق دور میں ہر طرف باطل طاقتوں کو امڑتے ہوئے سیلاب کی حالت میں ملت اسلامیہ کی ڈوبتی کشتی کے ملا بس تم ہی ہو۔ لہذا تمہیں آگے بڑھنا ہوگا پوری خود اعتمادی کے ساتھ، توکل اللہ کی بنیاد پر اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہوگا۔ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، چپا چپا، گھوم گھوم کر اعلائے کلمت اللہ کو بلند کرنا ہوگا اور صدائے حق کی آواز کو لگانا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں کیا تو رب کعبہ بروز قیامت آپ سے سوال کر سکتا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، لیکن رہبری کا سوال ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز اونچا ہاتھ اٹھا کر عزم کریں کہ آپ ان ارادوں کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ گے، یہ بات وہاں پھیلاؤ گے کہ آپ کسی اور جامعہ سے نہیں، ایک عارف باللہ درویش خدا قاری سید صدیق احمد وادی رحمۃ اللہ علیہ کی جامعہ سے آئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔